ركت عيناي شوقا ولطيبة زرفت أشكا فأتيت إلى حبيبي فاحدى يا كلب ورفقا سل على يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا خیسمہ ایک صحابی ہیں، ان کے بیٹے کا نام تھا سعد، وہ بھی صحابی ہیں۔ جنگ کا اعلان ہوا، جہاد کا اعلان ہوا، غالباً بدر کی لڑائی کی، پہلی لڑائی کی، اس وہ موقع تھا۔ تو دونوں میں بحث ہو گئی، تکرار ہو گئی، کون جائے گا کون گھر پہ رہے گا۔ تو بیٹے نے کہا کہ لو کان غیر الجنہ لآسفت، ابا جان اگر جنت کی بات نہ ہوتی تو میں آپ کی بات مان لیتا اور آپ کو ترجیح دیتا کہ چلیں آپ چلیں، لیکن یہ جنت کی بات ہے، اس کو میں نے بھی نہیں چھوڑنا، اور تو آپ نے بھی نہیں چھوڑنا۔ تو ان کے درمیان پھر طے یہ ہوا، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو تم قرعہ ڈال، یا انہوں نے آپس میں طے کیا، ایک روایت کے مطابق یا یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ کیا کہ آپس میں پرچی ڈال، پرچیاں ڈال، قرعہ ڈال۔ تو قرعہ نکلا بیٹے کے نام، سعد کے نام۔ تو باپ نے مجبوراً مان لیا، چلو تمہارا نام نکلا ہے، اور وہ جنگ میں شہید بھی ہو گیا۔ پھر وہ خواب میں ملا، خواب کی بات کوئی دلیل نہیں ہوتی، وہ حجت نہیں ہوتی، غیر نبی کا خواب بھی حجت ہے۔ عام آدمی کا خواب وہ کتنا نیک ہو، اس کا خواب کو حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، لیکن اگر باقی دلائل کو تقویت ضرور دیتا ہے، بذات خود حجت اور دلیل نہیں ہے۔ بہرحال تاریخ میں لکھا ہے صحابہ کے حالات کی کتابوں میں کہ باپ نے بیٹے کو خواب میں دیکھا، بڑے خوبصورت جگہ پہ، بڑی شاندار جگہ پہ، اور بڑے اچھے باغات میں اور محلات میں۔ تو اس نے کہا کہ ابا یہ اس شہادت کا بدلہ ہے، آپ بھی یہاں آنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بھی راستہ یہی ہے، کسی راستے سے اتنے اچھے اور شاندار جگہ پہ آنے کا طریقہ اور راستہ میدان شہادت سے، میدان جہاد سے ہو کر آتا ہے۔ تو کسی نے کہا نا، ٹھیک کہا نا، کہ جو کوئے قاتل میں گھومتے تھے، جو تیغ قاتل کو چومتے تھے، جو کوئے قاتل میں، کسے کہتے ہیں، گلی کو، جو کوئے قاتل میں گھومتے تھے، جو تیغ کی دھار چومتے تھے، تمام رنگی کفن شہیدان با وفا کو سلام پہنچے، اور حرم کی عزت سے کٹنے والوں کے نقش پا کو سلام پہنچے۔